علیکم، میں امداد سمرو پیچا پڑ گیا ہوا ہے جی، گڑبڑ ہونے جا رہی ہے معاملہ انتخابات کا، اور انتخابات کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب انتخابات سے دوڑنا چاہ رہے تھے اور عمران خان صاحب کو انتخابات سے بھاگنے کا ایک موقع مل گیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے موقع لاہور ہائی کورٹ سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات کے التوا کا ایک جواز بنا دیا ہے، آر اوز کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے، ڈی آر اوز، آر اوز اور اے آر اوز، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ انتخابات ہر صورت پر 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جی یہ پتھر پر لکیر ہے، اب یہ پتھر پر لکیر کوئی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چیف جسٹس اپنی اس لکیر کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر چیف جسٹس یہ کوشش کریں گے تو کیا یہ تاثر نہیں آئے گا کہ عدلیہ آمنے سامنے ہو گئی ہے؟ ایک جج نے فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ کے اوپر، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ یہ بھی کمال ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح تھا، بڑا کلیئر تھا کہ الیکشن کمیشن اقدامات کرے انتخابات کے لیے، اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے اقدامات کرنے شروع کیے، پروسیس شروع کر دیا۔ تو لو جی لاہور ہائی کورٹ بیچ میں پڑ گیا، لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا عمران خان صاحب کی درخواست پر، پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کے عمل کو روک دیا۔ وہ جو الیکشن کا عمل ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے، ان کا تقرر 3 روز پہلے ہوا، اور کل لاہور ہائی کورٹ نے ان کا تقرر جو ہے اس کو معطل کر کے لارجر بینچ بنانے کی جو ہے وہ کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا ہے۔ اب یہ معاملہ بڑے چیف جسٹس کے پاس جا سکتا ہے، چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ کے پاس۔ عدالتیں ظاہر گرم ہیں ان دنوں، اور چیف جسٹس صاحب کا اینڈ پکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں۔ ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے، گھنٹہ ڈیڑھ پہلے سماعت ہوئی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی پٹیشن کی، جس میں انہوں نے اپنی برطرفی کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی ہوئی تھی، پٹیشن جو اپیل تھی ان کی، اس کی سماعت تھی۔ اس میں بھی بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک چیز یہ آئی ہے کہ جناب فیض حمید پر اگر الزام ہے، آئی ایس آئی پہ اگر الزام ہے تو بھائی ان کو پھر فریق بنائیں۔ چیف جسٹس صاحب نے 1 دن کے لیے مہلت دے دی ہے۔ اس پر میں ڈیٹیل میں بات کر لوں گا ابھی اس ولاگ میں یا پھر کسی اور ولاگ میں، لیکن ابھی جو مدعا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے الیکشن کا۔ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اصل میں کر نہیں رہے ہوتے، اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کیونکہ سیاست نہیں آتی، ان کو دھونس آتی ہے، وہ تعمیری سوچ کے آدمی نہیں ہیں، وہ تخریبی سوچ کے آدمی ہیں، لہٰذا وہ تخریب کاری کرتے ہیں۔ پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب 10 اپریل جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی ان کے خلاف، تو اس دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ انتخابات انتخابات انتخابات، اور اب ملک انتخابات کی طرف بڑھنا شروع ہوا ہے۔ تو جناب خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کلٹی ماری ہے۔ انہوں نے عین ایسے موقع پر ایک اپنے نیازی صاحب جو ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ان کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ بس انتخابات جو ہے نا وہ پھر آگے ہی جائیں۔ اب لوگ اس پٹیشن کو آصف زرداری کے اس جملے سے کہ انتخابات 8 کو ہوتے ہیں یا 18 کو ہوتے ہیں، 1-2 دن آگے ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالآخر انتخابات ہونے تو ہیں، کروانے تو ہیں، تو لوگ اس سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں، وہ قوتیں جو اپنا گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھتی ہیں، وہ جو سمجھ رہی ہیں کہ جی پہلے معیشت ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہم انتخابات کروائیں گے۔ کچھ سیاسی قوتیں جو کمزور تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ انتخابات ہوں، کچھ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، وہ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں۔ لیکن اصل جو قوت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتی، سیدھی بات ہے، وہ پاکستان میں انتخابات نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ معاملات ٹھیک کر لیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، سب کو ماننا پڑ گیا۔ اب اس فیصلے سے بچنے کے لیے کچھ طرح کے راستے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ راستہ عمران خان صاحب نے دے دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ملی بھگت ہے، لیکن اب فیصلہ سوچیں نا آپ کہ کس طرح کا فیصلہ آیا ہے یا کس طرح کا آرڈر آیا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے انتخابات کا رونا روک کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت جب انتخابات کی تاریخ دے دی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، پہلے 30 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی، اس کے بعد 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی، تو اس دوران
جو تھا اپنا جوڈیشری سے الیکشن کمیشن نے مانگے تھے جوڈیشل آفیسر الیکشن کی ڈیوٹیز کے لیے، ڈی آر اوز، آر اوز، اے آر اوز، لیکن اس وقت جوڈیشری نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے افسران، ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت بھی پھر الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، انتظامی افسروں کے ذریعے، بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب بھی میں آپ کو کل کا ولاگ ہے میرا جس میں میں گزارش کر چکا ہوں یا پرسوں کا، کہ جو یہ اپنا ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور اپنا اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز، یہ پوری کوشش کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ وہ جوڈیشری سے لیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن کو جوڈیشری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے آپ اپنا شیڈول فائنل کریں، اس کے بعد ہم سے رابطہ کریں، ہم پھر دیکھیں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کو ایک طرح سے انکار ہی سمجھا۔ پھر الیکشن کمیشن کے پاس وقت کم تھا تو الیکشن کمیشن نے اپنا ایڈمنسٹریشن سے لے لیے، آر اوز، بیوروکریسی سے لے لیے، ان کی ٹریننگ بھی شروع ہو گئی۔ تو پھر اچانک یہ فیصلہ آ گیا۔ اب اگر جوڈیشری نہیں دیتی جوڈیشل آفیسرز تو الیکشن کمیشن کے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ اور یہ بات ظاہر ہے جوڈیشل جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے، یہ جو جج صاحب ہیں اپنا علی باقر نجفی صاحب، ان کا یہ فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے کہا کہ جی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسر لینے کی جو درخواست تھی وہ منظور کی جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے معطل کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو اپنا ایک بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر ان کے ذریعے، بیوروکریسی کے ذریعے ہونے والے انتخابات پر سوال اٹھا دیں تو پھر اربوں روپے قوم کے لگیں گے، تو پھر یہ تو ضائع ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے۔ بھائی جوڈیشری سے جو آفیسر لیے گئے تھے 2013 کے الیکشن میں، ان کو آصف زرداری نے آر او الیکشن کہہ کے مسترد کر دیا تھا، ان کے خلاف عمران خان نے لانگ مارچ شروع کر دیا تھا، ان کے خلاف عمران خان نے دھرنے دے دیے تھے۔ تو اعتراض تو ہوتے رہتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انتخابات کسی بڑی طاقت کے بارے میں نہیں ہے، وہ بڑی طاقت نہیں چاہتی کہ انتخابات ہو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان صاحب نے اس فیصلے کے خلاف دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کے وہ فیصل کریم کنڈی انہوں نے کی ہے، ادھر باب کے خالد مکسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو انتخابات ڈیلے کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ لارجر بینچ کے لیے یہ معاملہ بھیج دیا گیا چیف جسٹس کو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جمعرات، کل جمعہ، اور اگر یہ 1-2 دن اور آگے معاملہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دوبارہ میں اس پر آتا ہوں کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف جو الیکشن کر رہی تھی، اور عمران خان صاحب نے 10 اپریل کے بعد لانگ مارچ کیا 25 مئی کو، پھر عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کیا اکتوبر میں 2022 میں، پھر عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ میں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جنوری 2000 اسی سال اسمبلیاں توڑ دیں عمران خان صاحب نے کہ جی جلدی مجھے انتخابات دلوائیں۔ جب انتخابات مل رہے ہیں تو دوڑے جا کر انتخابات ملتوی کروانے پہنچ گئے، کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ابھی جو صحافی پچھلے ہفتے جو سائفر کی سماعت کے دوران ان سے جو ان کی صحافیوں سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی گرفتار ہونے کے بعد، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لکھ کر دیتا ہوں کہ انتخابات جب جس حالت میں بھی ہوں گے ہم جیتیں گے، تحریک انصاف جیتے گی اور کلین سویپ کریں گے۔ تو اتنا اگر آپ کو بھرم ہے، اگر آپ اتنا مان ہے آپ کو، تو پھر بھائی ہونے دیں انتخابات۔ آپ کو میرے ایک نہیں، میرے اس معاملے پر کوئی 7-8 ولاگز ہیں کہ آخری وقت پر عمران خان صاحب انتخابات سے بھاگیں گے۔ آخری وقت پر میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس بائیکاٹ کا آپشن بھی ہے، میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ایشو میں اپنی جماعت کا بلے کا نشان گنوا سکتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائیکاٹ کر کے یا انتخابات سے باہر رہ کر یا اپنے آپ کو لیگلی انتخابات سے باہر رکھوا کر، انٹرا پارٹی الیکشن تو لیگلی باہر ہوں گے نا، اس سے باہر رکھوا کر
بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی پاکستان میں کس طرح کے انتخابات ہو گئے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، ہم جو سب سے مقبول پارٹی جس کے پاس 80% عوام کی حمایت ہے، وہ پارٹی انتخابات سے باہر ہے. تو انتخابات کیسے ہوئے؟ جرلو الیکشن ہے. پھر وہ انتخابات کو ڈسکریڈٹ کریں گے. تو وہاں سے معاملات عمران خان صاحب ادھر بھی لگے ہوئے تھے، اور ادھر انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے تحریک انصاف کے، اور انہوں نے جا کر ادھر جو ہے وہ الیکشن کے التوا کا ایک بندوبست کر لیا. اور دوسری بات جو قانونی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو شروع میں نے اٹھایا کہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ کا ضامن ہے 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، چیف جسٹس نے کہا. اور چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی آپ اپنی تیاری کریں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو انتظامات آپ کو کرنے آپ کریں، اگر آپ کو کوئی رکاوٹ ہو تو آپ آئیں، ہم بیٹھے ہوئے. پھر الیکشن کمیشن نے 17 ارب روپے مانگے، اور اگر چٹھی کا جواب نہیں آیا تو الیکشن کمیشن نے خزانہ کے سیکریٹری کو بلا لیا. سیکریٹری خزانہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ سرکار کل ہی پیسے جاری کر دیتے، جاری ہو گئے. پھر الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی مانگی فوج سے، اپنا فوجی اور پیراملٹری. انہوں نے کہا کہ جی جو صوبائی سیکیورٹی ہے وہ ناکافی ہے، ہمیں سیکیورٹی چاہیے. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ حاضر جناب، ہم سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں، ہر جگہ تیار ہیں. کل وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن انتخابات کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، انتخابات ہو جائیں گے. تو اب یہ اچانک لاہور ہائی کورٹ سے ایسا فیصلہ آ جانا، تو پھر صرف اس میں عمران خان کا بھاگنا نہیں ہے، کچھ کوئی اور بھی ہے جو اس ساری صورتحال سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ساری صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ عمران خان صاحب کا دوگلا چہرہ جو ہے تحریک انصاف کا، وہ عوام کے سامنے آ گیا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جی تحریک انصاف انتخابات مانگ رہی ہے، تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی انتخابات مانگ رہی ہے. اب یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی انتخابات مانگ رہی ہے، نون لیگ بھی مانگ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف پیچھے بھاگ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے تو اپنی الیکشن کیمپین بھی زوروں پر جاری رکھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو روزانہ کبھی ایک شہر میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتے ہیں. یہ صاحب جو ہے عمران خان صاحب، یہ اپنی جو تھی نا باتیں اس سے ہٹیں پیچھے. اب دوسرا جو معاملہ ہے، معاملہ تو تیسرا بھی ہے، وہ ہے جسٹس اپنا کیا نام ہے ان کا، مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا. انہوں نے پھر چٹھی لکھ دی ہے چیف جسٹس صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میرے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے اس کو سر عام دکھایا جائے، اوپن ہونی چاہیے. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال آج اس کا اجلاس ہے، اس اجلاس کے بعد اس پر بات کریں گے. لیکن جو معاملہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب والا، غالب نے کہا تھا نا، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پردے، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، یا پا تماشا نہ ہوا. اب یہاں پر لگ رہا ہے کہ نہیں، تماشا ہوگا. غالب کے پردے اڑے نہ اڑے، یہاں پر بہت کچھ بے نقاب ہوگا. کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ایک کی تھی تقریر انہوں نے کی تھی کہ جی ہمارے چیف جسٹس کے اوپر دباؤ ہے ایسے کا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے معاملے میں ہماری مرضی کے بینچز بناؤ. پھر ان کو اس تقریر کی بنیاد پر اس کو نوٹس لے کر برطرف کر دیا گیا. انہوں نے اس کو چیلنج کیا. ان کے خلاف ریفرنس ایک اور بھی آیا کہ جی انہوں نے اپنے جو رہائش ہے نا اپنا سرکاری، اس پر بہت زیادہ خرچہ کر دیا. تو بہرحال آج پہلی سماعت تھی، لائیو سماعت ہوئی. اس میں ان کے وکیل حامد خان صاحب پیش ہوئے، اور حامد خان نے وہ تقریر کا متن پڑھ کر سنایا. مطلب کمال ہے نا، وہ تقریر جو دکھانے پر پابندی تھی اب سپریم کورٹ میں لائیو وہ سنائی جا رہی تھی، اس کا متن سنایا جا رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے. بہرحال مختصراً یہ کہ اس پر میں ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. مختصراً یہ کہ آج کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یہ فیض حمید اور ان کو آپ نے پھر فریق کیوں نہیں بنایا جب آپ ان کا نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ بطور ادارہ وہ سارا کچھ چیک ہو رہا تھا، وکیل نے کہا، تو اس لیے ہم نے نہیں. انہوں نے کہا یا تو چیف جسٹس نے کہا یا تو فریق بنائیں یا نام نکال دیں. اگر کسی کا نام لے رہے ہیں تو پھر ان کو فریق بنائیں، ان کو موقع دیں آ کر یا تو تسلیم کریں جو انہوں نے کیا ہے، یا پھر اپنی وضاحت پیش کریں. تو 1 دن کی مہلت چیف جسٹس صاحب نے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کل تک آپ اگر فریق بنانا ہے تو بنائیں، جو بھی کرنا ہے اس کے بعد ہم نوٹسز کر دیں گے. لیکن جو دلچسپ بات ہے جو حامد خان نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم فیض حمید کو فریق بنائیں گے تو پھر معاملہ قمر جاوید باجوہ تک جائے گا. وہ بات کیوں کی ہے انہوں نے؟ کیونکہ میں نے یاد ہے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا
کہ فیض حمید نے اپنے یاروں دوستوں کو کہا ہے کہ اگر مجھے کسی معاملے میں پکڑا گیا، میرا کسی معاملے میں ٹرائل ہوا، تو میں نے لکھ کر دے دیا ہوا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ وہ میرے باس تھے۔ تو اگر فیض حمید کو بلایا جائے گا تو فیض حمید عدالت کے کٹڑے میں کھڑے ہو کر کہیں گے بائی لاٹ، میں تو ڈسپلنڈ فورس کا افسر تھا، مجھے آرمی چیف نے کہا، جو آرمی چیف نے کہا وہ میں نے کیا۔ آرمی چیف نے کہا عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرواؤ، جس کا وہ اعتراف کر چکے ہیں، میں نے وہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلواؤ اور ان کی ضمانتیں نہ ہونے دلواؤ، تو وہ میں نے کر دیا۔ بائی لاٹ میں نے تو کیا ہے فیض حمید قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر۔ میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فیض پھنسیں گے تو باجوہ نہیں بچیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔